اگر ہم صحیح سمت میں اقدام نہیں کریں گے، اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ہم نیچے سے نیچے جائیں گے. اور یہ آپ پچھلے 2 سال سے دیکھ لیں کہ ہماری کرکٹ نیچے سے نیچے کی طرف جا رہی ہے. تو اگر آپ ایک بیماری ہے، اگر اس بیماری کا علاج نہیں کریں گے تو وہ پھیل جائے گی، وہ زیادہ ہو جائے گی. تو میرے خیال میں ابھی بھی ٹائم ہے، کوئی ایسی بات نہیں. پاکستان میں ٹیلنٹ ہے، میں نہیں کہتا کہ پاکستان کے پلیئرز برے ہیں، پاکستان کے پلیئرز اچھے ہیں، لیکن ان کو کانفیڈنس دیا جائے، رائٹ ڈائریکشن ہو تو ہماری ٹیم کی پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے. دیکھیں اگر ریسٹ دینا ہوتا ہے نا، ریسٹ آپ ادھر دیتے ہیں کہ جس ٹائم آپ جیت رہے ہوتے ہیں، کہ جی آپ کی جو سی ٹیم ہے نا سیریز جیت رہی ہوتی ہے، تو ہم اپنے کچھ پلیئرز کو جو بیسٹ پرفارمر ہوتے تھے ان کو ریسٹ دے دیتے تھے. ہارنے کے بعد کہ ہم اتنی مشکل میں ہیں تو ہم اپنے پلیئرز کو ریسٹ دینے کی تو کیپیسٹی میں ہے ہی نہیں. تو آپ بالکل صاف الفاظ میں کہیں کہ ہم نے ان کو ڈراپ کیا ہے. تو بالکل، اور جو کیا ہے وہ بتانا بھی چاہیے کہ جی اگر ڈراپ کیا ہے تو ڈراپ کیا ہے. یہ بیٹھ کے آرام سے یہ سوچیں کہ جی کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. جس طرح ایک میجر، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے کہ ایک ہمارے سے جس طرح چیمپئنز ٹرافی تھی، ہماری سلیکشن کی میجر مسٹیک تھی کہ ہم ایک سپنر سے لے کے گئے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مجھے پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ. ایسی چیزوں کو صحیح کرنا چاہیے اور اپنے پلیئرز کو کانفیڈنس دینا چاہیے، تو میرے خیال میں ہم اس مشکل وقت سے باہر آ سکتے ہیں. زلمی کرسپی کرکٹ کھیلتی ہے، یہ کرسپی فوڈ سپلائی کرتے ہیں. دونوں کا میلاپ ہے، چٹپٹا میلاپ ہے. وہ چٹپٹی کرکٹ کھیلتے ہیں، یہ چٹپٹا فوڈ دیتے ہیں، تو بڑا زبردست ہے. اور اچھا دوسری جو بڑی اہم چیز وہ یہ ہے، دونوں جو خوشی کی بات ہے، دونوں ایسی چیزوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، جو ہمارا پاکستان میں دبا ہوا طبقہ ہے، نظر انداز طبقہ ہے. کہ جس طرح انہوں نے بلائنڈ کرکٹ والوں کو سپورٹ کرتے ہیں، دوسرے TGS والے، بڑی زبردست ہے، بڑی خوشی ہوئی. اور زلمی والے جس طرح مدرسہ لیگ ہم کرواتے ہیں، بڑے عرصے سے مدرسہ لیگ کرواتے ہیں پشاور میں ہر جگہ، تو یہ ایسے طبقے ہیں جو نظر انداز ہیں. تو انشاءاللہ اب یہ دونوں ملیں گے نا اس سوچ کے ساتھ، یہ نہیں کہ جی زلمی کی ترقی ہوگی یا TGS کی ترقی ہوگی. انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کی ترقی ہوگی، جو ایسا طبقہ ہے اس کی ترقی ہوگی. تو اس چیز میں میں تو دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اور 2 منٹ میں نے کہا کہ موقع ہے، رمضان ہے، رمضان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لوں، پھر میں اجازت لوں. میں نے ان سے 5 منٹ کی اجازت لی ہے ویسے کہہ کے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس رمضان میں کچھ چیزیں کرتے تھے. حضور علیہ وسلم کچھ چیزیں کرتے تھے، تو کچھ اذکار کرتے تھے. میں نے کہا کہ جی اس اذکار کا میں بھی ذکر کروں تاکہ میں بھی کرنے والا ہوں. آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا، جس کو نہیں پتہ ہوگا کہ تو وہ ابھی آدھا رمضان رہتا ہے، اس میں کرنے کی کوشش کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان میں ہے نا، یہ جو کلمہ ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کا بہت ورد کیا کرتے تھے، بہت ذکر کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تقیہ کلام تھا لا الہ الا اللہ. اور اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں اس رمضان میں کیا کرنا ہے، یہ کلمے کا کیا مطلب ہے؟ ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اور اللہ سے کے غیر سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. اور اشہد ان محمد رسول اللہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر کے طریقوں سے ناکامی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے. یہ ہے ہمارا کلمہ، کہ صرف اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے یہ یقین ہمارے دل میں آ جائے. تو بھئی اس رمضان میں اس چیز کی محنت کرنی ہے کہ یہ اللہ ہمارا یقین بن جائے. اس کلمے کا ورد کرنا ہے تاکہ یہ کلمہ ہمارے دل میں اتر جائے. دوسرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نا استغفار بہت کرتے تھے، اللہ سے اپنے گناہوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گناہ تھے نہیں، ہمیں سکھانے کے لیے استغفار کرتے تھے
ٹھیک ہے جی. اور یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ قرآن کا استغفار ہے, قرآن کا استغفار ہے. تو بھئی اس سے کرو. اللہ اس پہ 4 چیزیں کھولتے ہیں کہ رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اور دودھ کی نہریں دیں گے, بیٹے عطا فرمائیں گے. کسی ایسی مشکل میں پھنسے جس کا راستہ سمجھ نہ آئے تو اللہ راستہ بھی دکھائیں گے. ٹائم بہت تھوڑا ہے اس لیے میں آپ کو جلدی جلدی. تو بھئی کثرت سے استغفار کرنا, جو ہماری کمی کوتاہیاں ہیں اس پہ اللہ سے معافی مانگنا. اور تیسری چیز کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ساروں سے زیادہ یہ والی دعا مانگتے تھے, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, کہ یا اللہ میں تیرے سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں. اس رمضان میں دوزخ سے بے تحاشا پناہ مانگتے تھے اللہ کے رسول, اور جنت کا سوال کرتے تھے کہ یا اللہ میں تیرے سے جنت کا سوال کرتا ہوں. ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. اور چوتھا ابھی جس کا ہوا تھا کہ قرآن, بے شمار قرآن پڑھتے تھے, تو ہمیں بھی قرآن پڑھنا چاہیے. یہ 4 چیزوں کا ذکر, کلمے کا, استغفار کا, اور یہ اللہ سے دعا مانگنا, جنت کا سوال کرنا, جہنم سے پناہ مانگنا, اور قرآن پڑھنا. تو انشاءاللہ اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. ایک دفعہ زلمی کو اور چیزیس کو دوبارہ سے بہت مبارکباد ہو. بہت مہربانی. السلام علیکم. زمان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. تو شروع میں جو آپ نے کرسپی کنیکٹ دیا اور اذکار کا جہاں پہ آپ نے تذکرہ کیا, تھینک یو سو مچ. اور ہم ایز مسلم انشاءاللہ کوشش کریں گے